لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شعب الایمان حدیث کی کتاب ہے. اس کے اندر ایک روایت یہ ذکر کی گئی کہ جس شخص کے پاس اللہ کی نعمت زیادہ ہوتی ہے اس پر لوگوں کا بوجھ بھی زیادہ ہوتا ہے. پھر ذرا سماعت فرمائیے، اس کو ذرا توجہ کیجیے. جس شخص کے پاس اللہ کی نعمت زیادہ ہوتی ہے، نعمت عام ہے، مال کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے، علم کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے، مختلف چیزوں کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے ہو سکتی ہے. تو جس شخص کے پاس اللہ کی نعمت زیادہ ہے، اگر مال زیادہ ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ جو حقوق متعلق ہوں گے وہ بھی زیادہ ہوں گے. ایک بندہ وہ ہے جو مالدار نہیں ہے، مال کی نعمت اسے میسر نہیں ہے، تو ایسی صورت میں غرباء، فقراء، ان کے جو حقوق ہیں یعنی زکوٰۃ وغیرہ جو ہے وہ اس کے ذمہ لازم نہیں ہوگی. لیکن اگر بندے کے پاس مال جیسی نعمت موجود ہے، صاحب نصاب ہے، تو ایسی صورت میں اس پر فقراء، مساکین وغیرہ جو بھی زکوٰۃ کے حقدار ہیں ان کے حقوق اس کے ذمہ لازم ہو جائیں گے، یعنی زکوٰۃ ادا کرنا یہ لازم ہو جائے گا. اسی طرح سے وہ بندہ کہ جو طاقت کی نعمت سے مالا مال ہے، جس کو اللہ نے طاقت عطا فرمائی، ایسی صورت میں اگر کوئی محتاج ہے، کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو ضعیف ہے، کمزور ہے، اسے کسی چیز کی حاجت ہے، اٹھنے کی، بیٹھنے کی، چلنے کی، پھرنے کی، کچھ ہے اپنی سواری پر رکھنے کی، لیکن وہ رکھ نہیں سکتا سواری کے اوپر کوئی چیز، تو اب اس کو اللہ نے طاقت جیسی نعمت سے نوازا ہے، تو اس کے لیے ہے کہ یہ اس نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے ساتھ اس کا بوجھ جو ہے وہ اس کی سواری کے اوپر رکھوا دے. اسی طرح سے وہ بندہ کہ جس کو اللہ نے علم کی نعمت سے نوازا ہے، ایسی صورت میں ایک وہ بندہ ہے کہ جو بے علم ہے، مثلا اس کو نماز کا مسئلہ نہیں آتا، اس کو نماز کے مسائل آتے ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ نے اس کو یہ علم کی جو نعمت دی ہے، ایسی صورت میں اس پر ہے کہ یہ دوسرے کو نماز کے مسائل سکھلا دے، وضو کے مسائل سکھلا دے. یعنی جس لحاظ سے بھی اللہ نے کسی کو نعمت دی، طب کے لحاظ سے اللہ نے کسی کو طب جیسی نعمت، حکمت کی نعمت عطا فرما دی، تو اب اس پر ہے کہ یہ دوسروں کو اس سے فائدہ پہنچائے. الغرض یہ ہے کہ نعمت کئی لحاظ سے ہو سکتی ہے، یہ مفہوم عام ہے. تو فرمایا گیا کہ جس شخص کے پاس اللہ کی نعمت زیادہ ہوتی ہے اس پر لوگوں کا بوجھ بھی زیادہ ہوتا ہے. ایک بات. دوسری بات، اور جو آدمی اس بوجھ کو برداشت نہیں کرتا اس سے یہ نعمت زائل ہو جاتی ہے. جو اس کو برداشت نہیں کرتا یعنی جو اس نعمت کا حق ادا نہیں کرتا تو آخر کار یہ نعمت زائل ہو جاتی ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسی چیز کو بکثرت حاصل کرو جس سے آگ نہ کھائے. یہ جملہ پھر ذرا توجہ کیجیے. حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسی چیز کو بکثرت حاصل کرو جس سے آگ نہ کھائے. عرض کی گئی کہ وہ کیا ہے جسے آگ نہ کھائے؟ فرمایا وہ بھلائی، نیکی ہے. بھلائی کرنا ہے کسی کے ساتھ، اپنے ساتھ بھی کسی کے ساتھ بھی. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس سے آگ نہیں کھائے. اور فرمایا اس کو بکثرت حاصل کرو. اب بھلائی کیا ہے؟ بھلائی کا مفہوم بھی عام ہے. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بھلائی ہے، نیکی ہے. دوست احباب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بھلائی ہے، نیکی ہے. بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بچوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، عام مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ان کے دکھ درد بانٹنا، یہ سارے کے سارے بھلائیاں ہیں. نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، یہ سب کی سب بھلائی ہے. یہ ایسی چیز ہے
کہ جتنا بندہ کثرت کے ساتھ حاصل کرے گا اس کو، یہ اتنی ہی وہ چیز ہے کہ جس کو آگ نہیں کھائے گی۔ اور فردوس الاخبار، اس کے اندر ایک روایت یہ ہے، فرمایا گیا کہ الجنت دار الاشقیاء، کہ جنت سخیوں کا گھر ہے، جنت سخیوں کا گھر ہے۔ ہر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت کو پا لے، جنت کو پا لے، اور جنت سخیوں کا گھر ہے، تو اس کے لیے پھر سخی ہونا پڑے گا۔ جنت کو پانے کے لیے پھر سخی ہونا پڑے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت کا جہاں تک تعلق ہے، ملفوظات اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشیخ مولانا امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان، آپ نے اس بات کا ذکر فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اس دن کی عطا، ایک اس دن کی عطا سخی بادشاہوں کی عمر بھر کی داد و دہش یعنی سخاوت و بخشش سے زائد تھی۔ یہ جنگل غنائم سے بھرے ہوئے، غنیمت کے مال سے جنگل بھرے ہوئے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عطا فرما رہے ہیں، اور مانگنے والے ہجوم کرتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیچھے ہٹتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب سب اموال تقسیم ہو لیے، سارے اموال تقسیم کر دیے، ایک اعرابی، ایک دیہاتی، عرب کے دیہات کا رہنے والا، اس نے ردائے مبارک یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک چادر بدن اقدس پر کھینچ لی، حتیٰ کہ چہرہ سرخ ہو گیا، اتنا زور سے اس نے کھینچا۔ اس نے کہا مجھے بھی کچھ عطا فرمائے۔ اس پر آپ نے غصہ کرنے کی بجائے، اگر ہم سے کوئی اس طرح سے کرتا تو شاید ہماری کیفیت اور ہوتی، لیکن وہاں پر جو کیفیت تھی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر اسے اتنا عطا فرمایا، اتنا عطا فرمایا کہ یہ واپس اپنے قبیلے کے اندر گیا اور جا کر کہنے لگا اور جلدی کرو، اتنے پہنچو، اللہ کی قسم وہ اتنا دیتے ہیں کہ کسی لحاظ سے وہ بخل کرتے ہی نہیں۔ واللہ، اللہ کی قسم کہ تم مجھ کو کسی وقت بخیل نہ پاؤ گے۔ آپ نے یہ جملہ بھی اس اعرابی، اس دیہاتی کو فرمایا کہ تم مجھے کسی وقت بھی، یعنی تو نے یہ عمل تو میرے ساتھ کر دیا لیکن تم مجھے بخیل نہیں پائے گا۔ تو اس نے اپنے قبیلے میں جا کر پھر لوگوں کو کہا کہ جناب اٹھتے چلے جاؤ، اوتے اپنے دشمنوں نہیں دے دیں۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں حق ہے اے مالک عرش کے نائب اکبر، قسم ہے اس کی جس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا کہ دونوں جہاں کی نعمتیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی عطا فرماتے ہیں، دونوں جہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطا کا ایک حصہ ہے۔ اور قصیدہ بردہ شریف کے اندر کیا ذکر کیا گیا، فرمایا گیا فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَطَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، کہ بے شک دنیا اور آخرت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بخشش سے، عطا سے ایک حصہ ہے، اور لوح و قلم کے تمام علوم ما کان و ما یکون، جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ماضی کے اندر ہو چکا، جو کچھ مستقبل میں آئندہ ہونے والا ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علوم کا، آپ کے علموں کا ایک حصہ ہے، ایک ٹکڑا۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطا یہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور سنن
ترمذی شریف کے اندر تو یہ حدیث ذکر کی گئی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سخی اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے، آگ سے دور ہے، اور کنجوس بخیل اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، آگ کے قریب ہے۔ اور اگلا جملہ یہ تھا فرمایا اور جاہل سخی، علم نہیں عالم نہیں ہے، جاہل، لیکن جاہل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ سخی بھی ہے۔ فرمایا کہ جاہل سخی اللہ کے نزدیک بخیل عالم سے بہتر ہے، اور بدترین مرض بخل ہے۔ بیماریاں مختلف قسم کی ہیں، کوئی روحانی بیماری ہے، کوئی جسمانی بیماری ہے، تو یہاں پر روحانی بیماری کا ذکر فرمایا کہ روحانی بیماریوں میں سے ایک بیماری جو ہے یہ بخل بھی ہے، اور فرمایا یہ بدترین مرض ہے، بدترین بیماری ہے کیا؟ بخل کرنا۔ تو گویا کہ اس کے مد مقابل بہترین صحت وہ سخاوت ہے، روحانی لحاظ سے بہترین صحت تندرستی یہ سخاوت ہے۔ تو گویا کہ وہ بندہ کہ جو سخی ہے وہ تندرست ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ وہ تندرست ہونے والا، اگر بیمار بھی ہے تو ہے سخی تو سمجھے وہ تندرست ہونے والا ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو کسی وقت یہ بتلایا کہ حضرت امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب مستدرک حدیثوں کی کتاب ہے، ان کے چہرے پر زخم نکل آیا، بڑا علاج کروایا لیکن درست نہ ہوا۔ آخر ایک دن کسی نے ان کو کہا کہ اپنے گھر کے باہر پانی لگوا دیں، نلکا لگوا دیں۔ انہوں نے پانی لگوا دیا، بس کیا تھا، جو وہ پانی استعمال ہونا شروع ہوا، جو استعمال ہونا شروع ہوا، اس کا زخم ٹھیک ہونا شروع ہوا۔ چند دنوں کے اندر ہی وہ زخم بالکل صحیح ہو گیا اور چہرہ نکھر کر آیا، بالکل صاف و شفاف ہو گیا۔ تو یہ ہوتا ہے بس اوقات بندہ بیمار بھی ہو تو کوئی سخاوت کو کوئی ایسا کام کر دے، ایسی صورت میں اسی کام کے بدلے میں اللہ رب العالمین اس کی بیماری کو دور فرما دیتا ہے۔ اور اگر نیکوکار بھی ہے تو ایسی صورت میں اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو علم و عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا